مثلا شہوتیں ان کے یہ حالات ہوتی ہیں، کبھی شہوتیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو نہ چھیڑا جائے اگر شہوتوں کو، معتدل ہیں، نارمل ہیں، انسان کے کنٹرول میں ہیں، تنگ نہیں کرتی انسان کو. لیکن بعض اوقات شہوات، خصوصاً مثلا کھانے کی شہوت، اشتہا کنٹرول میں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے کنٹرول میں ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جن کی شہوت قابو سے باہر ہو جاتی ہے. جنسی شہوت خصوصاً بالغوں کے اندر جب بالغ ہوتے ہیں، اور اس زمانے کا ایک بہت بڑی بلا جوانوں کے لیے یہی جنسی شہوت ہے، قابو سے باہر، چونکہ منکرات و فساد و فحشا بہت عام ہیں، عریانیت ہے، شہوت انگیزیاں زیادہ ہیں، ہر منظر شہوت انگیز ہے، تصویریں، میڈیا، ریڈیو، خبریں، ایڈ، شہر بازار اور سائن بورڈ، دکانیں، کپڑے، شوکیس، شو روم، عورتیں، مرد، سب کے سب نے اپنے آپ کو شہوت انگیز بنایا ہوا ہے. اس زمانے میں سب سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی اپنے آپ کو شہوت انگیز بناتے ہیں. جب اپنے آپ کو شہوت، یعنی مجھے دیکھ کر دوسرے کی شہوت بڑھ کے ٹائٹ کپڑے پہنیں گے، اپنے اندام نمایاں کریں گے، مثلا بازو ننگے کریں گے، عورتیں آستینیں پہنیں گی، ٹانگیں ننگی کریں گی، ٹائٹ لباس پہنیں گی، اپنے جسم کے بعض اندام جو شہوتیں ابھارتے ہیں انہیں زیادہ نمایاں کریں گی، ان کی نمائش کریں گی. مرد یہ کام کرتے ہیں، سب دیکھا دیکھی، بعض متوجہ نہیں ہیں، اس کو فیشن کے طور پر کرتے ہیں، لیکن یہ ہے شہوت انگیزی، ہے شہوت بڑکانا. اور ظاہر ہے کہ جو ایک آدمی شہوت انگیز ہوتا ہے دوسرا شہوت ران ہو جاتا ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے. جب ایک شہوت انگیزی کرتا ہے، شہوت انگیزی یعنی دوسرے کی شہوت بڑکاتا ہے، تو یہ شہوت رانی کرتا ہے، اس کی شہوت بڑک اٹھتی ہے، اب یہ اپنی شہوت پھر پوری کرتا ہے، تسکین پاتا ہے اس شہوت سے. یہ زمانہ اس لحاظ سے جوانوں کے لیے تباہی کا زمانہ ہے، شہوت انگیزی کا زمانہ ہے. خصوصاً مغربی و ہندی تہذیب یہ مکمل طور پر شہوت انگیز تہذیبیں ہیں. جوانان تقوی اختیار کرے، اگر تقوی نہیں ہوگا تغوا آ جائے گا. تغوا یعنی سرکشی، شہوتوں میں سرکشی آ جائے گی، شہوتوں کے اندر آپ کے شعلہ ور ہو جائیں گی، ان کے اندر بڑکاوا آ جائے گا اور قابو سے باہر ہو جائیں گی، اور یہ تغوا انسان کو نابود و تباہ کر دیتا ہے. بہت ساری تباہیوں میں اس وقت جوان مبتلا ہیں شہوت انگیزیوں کی وجہ سے. ٹی وی، ریڈیو شہوت، ٹی وی اور فلمیں شہوت انگیزی کرتے ہیں، یہ جوانوں کی شہوتیں بڑک اٹھتی ہیں. ان بڑکی ہوئی شہوتوں کی تسکین کے لیے ایک حرام کام کرتے ہیں استمناء کے نام سے، فقہی اصطلاح میں، شرعی زبان میں. شہوت انگیزی، جب شہوت بڑک اٹھتی ہے جوان کی تو کم از کم کام جو کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نابود کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، استمناء کرتا ہے. استمناء یعنی کوئی ایسا حرکت کرتا ہے، کوئی ایسی اپنے ساتھ کام کرتا ہے، اپنے جسم سے کھیلتا ہے یا تحریک کرتا ہے اپنی شہوت جنسی کو، جس سے وہ شہوانی مادہ اس کا خارج ہوتا ہے اور تسکین ہوتی ہے. یہ عمل جو جوان اس میں مبتلا ہو گیا ہے یہ ہلاک ہے، یہ انسان تباہ ہے، یہ انسان دنیا و آخرت اس نے اپنی نابود کر دی ہے. اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں. اس انسان کی سوچنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو گئی ہے، فیصلے کی صلاحیت اس میں ختم ہو گئی ہے، مردانہ صلاحیت اس میں ختم ہو گئی ہے، اولاد کی صلاحیت اس میں ختم ہو گئی ہے، شادی کی صلاحیت اس میں ختم ہو جاتی ہے، خود اعتمادی اس میں ختم ہو جاتی ہے، پڑھائی کا حوصلہ اس میں نہیں رہتا، اعصاب اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، مسل اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، نروز اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، جسم اس کا ناتوان ہوتا ہے. ظاہراً بڑا ہٹا کٹا ہے، 100 کلو وزن ہے، لیکن اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کانپتا رہتا ہے، ہاتھ اس کے کانپتے ہیں اس طرح. نابودی ہے عزیز من، نابودی. شہوت انگیزی سے بچیں، شہوت رانی تک پہنچنے نہ دیں معاملہ. شہوت رانی یعنی شہوت نکالنا، شہوت کو تسکین دینا،
یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب پہلے شہوت کو بھڑکایا جائے، شہوت انگیزی کی جائے. نہ کریں یہ کام، گھروں کے اندر یہ کام ہے. اس وقت بعض گھروں کے اندر اتنا فحاشی کا نظام ہے، بہنوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھ کر ان کو شہوت انگیزی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بھائی اس طرح کا غلط لباس پہنتا ہے کہ بہن اس کو دیکھ کر شہوت انگیزی میں مبتلا ہو جاتی ہے. ماں اتنا غلط لباس پہنتی ہے، بچے متاثر ہوتے ہیں اسے دیکھ کر. اس قدر فحاشی عام ہو گئی ہے. ظاہر ہے یہ متاثر اثر ہے ان چیزوں کا، شہوت انگیزی کا. پھر اس کے بعد جرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اپنے تئیں سستا ترین علاج ڈھونڈتے ہیں شہوت رانی کا، اور سب سے زیادہ نابود کرنے والا. پھر اس کے بعد حرام کاموں کے پیچھے نکل جاتے ہیں، بازاروں میں نکل جاتے ہیں اور زنا بالعین کرتے ہیں، آنکھوں کا زنا. روایات میں ہے کہ زانی کئی طرح کے زانی ہیں، جو شرمگاہ کے ذریعے زانی ہیں، جو زبان کے زانی ہیں. کچھ ایسے ہیں دن بھر فوش اور غلط باتیں، شہوت رانی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان آلودہ کرتے ہیں. یہ زبان کے زانی ہیں. یہ زنا باللسان ہے. ایک ہے آنکھوں کے ذریعے زانی ہیں، یہ بھی زانی ہیں. مناظر دیکھیں گے، فوٹو دیکھیں گے، ویب سائٹ دیکھیں گے، یہ بھی زانی ہیں. کانوں کے ذریعے زانی ہیں، خیالات کے زانی. بعض ایسے آنکھیں بند کر کے تخیلات میں اپنے شہوانی مناظر قائم کرتے ہیں. وہ یہ وہی ہیں جن کو رات بھر شہوانی خوابیں آتی ہیں. تقوی ہے، تقوی بچا سکتا ہے ہمیں. تقوی نہ ہوا تو تغوا آ جائے گا. تغوا سرکشی، شہوتوں کی سرکشی، طغیان انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور جب اندر طغیان آ جائے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ماں باپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، نہیں ہوتا. بڑے بزرگ کنٹرول کرتے ہیں، نہیں ہوتا. بالآخر یہ چھوٹی سی چیز بڑک اٹھتی ہے. جس طرح ایک دیا سلائی، آپ ایک جنگل میں جا کر ایک چھوٹا سا شعلہ، ایک انگلی کے اس پورے کے برابر ایک شعلہ نکلتا ہے اور پھر وہ جہان سوز شعلے میں بدل جاتا ہے، شہروں کے شہر جلا دیتا ہے. ابھی مثلا آج ہی آپ خبروں میں اگر مشاہدہ کریں تو اس وقت کئی دنیا کے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے. کس سے لگی ہے؟ ایک اتنے سے چھوٹے سے شعلے سے بڑکی ہے یہ آگ. اور اتنی بے قابو ہو گئی ہے کہ اس ملک کی فضائیہ، فائر بریگیڈ، پوری قوم، پوری حکومتی عملہ اس آگ پر قابو نہیں پا سکتا. وہ سینکڑوں ایکڑ و ہزاروں و لاکھوں ایکڑ جنگلات، بڑے بڑے تناور درخت خاکستر بنا دیتی ہے یہ آگ. شہوت ایک آگ ہے. آگ تناور شخصیتوں کو خاکستر بنا دیتی ہے یہ آگ. تناور شخص، ارادے کے مضبوط ارادے کے مالک، اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک، مجاہد جن کو بننا تھا، جن کو اپنی قوم کا رہنما بننا تھا، جن کو اپنے خاندانوں کا سہارا بننا تھا، جن کو اپنی قوم کا فخر بننا تھا، جن کو اپنی مملکت کا سہارا بننا تھا، اس چھوٹے سے شعلے نے جو بھڑک اٹھا اور اس نے ویران کر دیا، تباہ کر دی. امت کی امتیں تباہ کر دی ہیں انہوں نے. آپ توجہ کریں اس وقت یہ خبیث جن کو علامہ اقبال نے حق ادا کیا ان کا، مغربیوں کا، انگلینڈ کا اور یورپیوں کا. فرنگ، علامہ اقبال کی زبان میں فرنگ سے مراد یہ یورپی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے. کہ علامہ اقبال نے سب سے زیادہ اپنی قوم کو اس خطرے سے آگاہ کیا کہ یہ سب سے زیادہ پست تہذیب ہے، شہوت رانی کی تہذیب ہے، شیطانی تہذیب ہے. برعکس دوسرے لوگوں کے بڑے متاثر ہوتے ہیں. علماء جاتے ہیں انگلینڈ، بہت متاثر ہوتے ہیں داڑھیوں والے. یہ داڑھی منڈا گیا، اقبال نفرت کر کے آیا وہاں سے کہ یہ تو قابل نفرت معاشرہ ہے، یہ قابل نفرت لوگ ہیں. یہ تو لمبی لمبی داڑھیوں والے آتے ہیں، رال ٹپکاتے ہوئے جاتے ہیں، رال ٹپکاتے ہوئے آتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں جنت جائیں نہ جائیں انگلینڈ ضرور چلے جائیں ہم. علامہ اقبال انگلینڈ گئے، یورپ گئے، پڑھا وہاں جا کر، اعلیٰ سطح تک پڑھا اور پڑھ کر نفرت سے بھر کر واپس آ کر اپنی قوم کو بتایا کہ قابل نفرت قوم ہے، قابل نفرت تہذیب ہے، قابل نفرت ہے ہر چیز ان کی. اور شدید کوشش کی علامہ اقبال نے کہ اس قوم کے اندر اس تہذیب سے نفرت پیدا کریں، لیکن ہوئی نہیں. جتنی علامہ اقبال نے نفرت پیدا کی، سر سید احمد خان نے اتنی محبت پیدا کی ان کے اندر. داڑھی والے نے کیا کام کیا؟ داڑھی منڈے نے کیا کام کیا؟ داڑھی والے نے شدید نفرت، شدید محبت پیدا کی مغربی تہذیب کی.
جو ابھی تک باقی ہے اور نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے. علامہ اقبال نے بتایا کہ یہ تہذیب خود مرنے والی ہے, اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ ڈیوڈ کیمرون جو اس وقت وزیر اعظم ہے برطانیہ کا, اس نے حکومتی وزیر اعظم تقاضا کر رہا ہے تمام ملت سے اور اپنے تمام اداروں سے, کمپنیوں سے, کہ خدا را فحاشی کی ویب سائٹ کو بلاک کرو. فحاشی کی جتنی ویب سائٹس ہیں ان کو بلاک کرو. کیوں؟ کیمرون صاحب کیا ہو گیا؟ یہ تو آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں, آپ ہی نے ان کو متعارف کروایا ہے, اب کیا ہوا کہ کیا؟ جواب اس نے کیا دیا کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اب ان کو تباہی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اور حقیقتاً تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں. آپ یقین جان لیں کہ بہت کم عرصہ رہ گیا ہے اس تہذیب کی نابودی میں, جس تباہی کے پستی کے دہانے پہ یہ پہنچ چکے ہیں, اسی شہوت انگیزی و شہوت رانی کے نتیجے میں.